السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سورہ علق کا تعارف، ترجمہ، مختصر تشریح اور گرامٹیکل ایکسپلینیشن کریں گے۔ سورہ علق مکی صورت ہے، اس کی 19 آیات اور ایک رکوع ہے، اور اس کا نام سورت کی دوسری آیت میں آنے والے لفظ العلق سے کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، جس سے مراد جمع ہوا خون ہے، اور انسان کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا گیا ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اور انسان کو اس نے جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نافرمانی نہیں کرنی چاہیے مگر بے شک انسان ضرور سرکشی کرنے لگتا ہے۔ ان رآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک اسے آپ کے رب ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے۔ عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھیے اگر وہ ہدایت پر ہوتا۔ او امر بالتقوی، یا وہ پرہیزگاری کا حکم دیتا۔ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھیے تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، ہرگز بھی خوف نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ فلیدع نادیہ، تو وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے۔ سندع الزبانیہ، تو ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز آپ کو خوف نہیں ہونا چاہیے اور آپ اس کی بات نہ مانیں اور سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اس سورہ کی پہلی 5 آیات پہلی وحی کی صورت میں غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں، اور باقی جو آیات ہیں وہ کافی عرصے کے بعد مکی دور میں ہی نازل ہوئیں۔ پہلی 5 آیات میں علم کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اور صفت بیان کی ہے کہ جس نے پیدا کیا۔ پہلا خلق جو پہلی آیت میں ہے وہ عمومی خلق ہے، یعنی تمام کائنات اور اس کی ہر چیز کو پیدا کیا، اس رب کے نام سے پڑھیے۔ اور دوسری آیت میں خصوصاً انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کو اللہ نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اور یہ اللہ کی نعمت تخلیق جو ہے وہ پہلی نعمت ہے، اس لیے اس نعمت کا ذکر کر کے کہا ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کر دی کہ اکرم، یہ اس میں مبالغہ ہے کہ اب وہ رب جو ہے، تیرا رب بہت کریم ہے، بہت بڑا کریم ہے، اس سے بڑا کریم کوئی نہیں، اس کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا۔ یہاں علم سیکھنے کا ایک ذریعہ قلم بتایا گیا ہے، اور انسان کو جو کچھ سکھایا گیا وہ اس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ علم جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے وہ انسان کی اپنی ذاتی کوشش نہیں، صرف کوشش نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس صلاحیت عطا کی ہے، تبھی اس نے علم کو سیکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو ہرگز نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے تو وہ سرکش ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اس کے بعد ابو جہل کا نام لیے بغیر اس کی مذمت کی گئی ہے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکتا تھا، اور یہاں بتایا گیا ہے کہ وہ نہ وہ ہدایت پر تھا، نہ وہ پرہیزگاری کا حکم دیتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا۔ ایک مرتبہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے تو ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کے ورگلانے پر کہ تم اکثر یہ کہتے ہو کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نماز پڑھیں گے تو تم ان کی گردن پر نعوذ باللہ پاؤں دے دو گے اور ان کو کچل دو گے، تو جاؤ یہ کام کرو۔ تو وہ آگے بڑھا اور ایک دم رک گیا اور واپس پلٹ آیا۔ تو اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں ایک گڑھا دیکھا جس میں اڑنے والے پرندے موجود تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ گڑھا جو اس نے دیکھا تھا وہ جہنم کا گڑھا تھا، اور اس میں اڑنے والے پرندے جس کا ذکر اس نے کیا ہے وہ فرشتے تھے، اور اگر وہ گستاخی کے لیے قدم آگے بڑھاتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوزخ کے وہ فرشتے اسے گھسیٹ کر اسی وقت جہنم میں ڈال دیتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہ وہ ہدایت پر ہے نہ پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے، بلکہ جھٹلاتا ہے اسلام کو اور منہ موڑتا ہے۔ تو اگر وہ ایسا کرتا تو اس کو جہنم میں بھیج دیا جاتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کو ہرگز خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اس کی بات نہیں ماننی، بلکہ سجدہ کریں اور قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سجدہ کریں۔ آئیے اب سورہ علق کے چند الفاظ کی گرامیٹیکل ایکسپلینیشن اپنے کورس کے اکارڈنگ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم افعال کو دیکھیں گے۔ اقرا، اقرا یقرؤ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ خلق یخلق فعل ماضی، واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ علم یعلم تعلیم، علمہ فعل ماضی، واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ ینہا، یا علامت مضارع، واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ صلی یصلی فعل ماضی، واحد مذکر غائب۔ امر یامر فعل ماضی، واحد مذکر غائب۔ کذب یکذب تکذیب فعل ماضی، واحد مذکر غائب۔ تولی فعل ماضی، واحد مذکر غائب۔ یعلم، یا علامت مضارع، واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ لا تؤتی، لا نہیں اطاعت کیجیے، تو یہ فعل نہیں کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب۔ اسجد فعل امر، واحد مذکر غائب۔ اقترب فعل امر، واحد مذکر غائب۔ حروف با جس کے معنی ساتھ ہیں، حرف جار ہے۔ من، سے حرف جار ہے، حرف جار آپ کو معلوم ہے کہ اپنے آگے آنے والے اسم کو زیر دیتے ہیں۔ واؤ اور حرف عطف ہے۔ انا جس کا مطلب بے شک ہے، حرف مشبہ بالفعل ہے۔ آ حمزہ استفہام کیا کے معنی میں۔ الا حرف جار جس کا معنی طرف ہے۔ ان حرف شرط ہے اور اس کا معنی اگر ہے۔ اسم دیکھیے، اکرم اسم مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ کریم۔ ما اسم موصول ہے، بمعنی جو۔